اور ہمارے دوسرے بھائی بعد میں آ کے ملیں، لیکن جو بڑے بھائی کام کر رہے ہیں ان کا کچھ واضح نہیں ہے کہ وہ پارٹنر ہیں، ملازم ہیں یا فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں۔ مجھ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں فی سبیل اللہ کام کرنا تو دیانتداری کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی جوانی اپنے باپ کے ساتھ لگا دے اور 20 سال بعد آپ اس سے کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کیا خدمت کی ہے، نتیجے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کی فکر بھی نہیں ہے ہم میں۔ تو یہ معاملات کی جو خراب چیزیں ان میں سے یہ دوسری قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم غلط کام کریں۔ بے دہانی میں لاشعوری طور پہ بہت سارے غلط کام ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی چاہتے ہیں۔ ایک اور شکایت ہمارے پاس آئی کہ بعض سامان جو پیک ہوتے ہیں ڈبے کی شکل میں پیک کر کے ملتے ہیں، دال چاول مختلف چیزیں آج کل تو تول کے کم ملتی ہیں، پیک ہوتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، میرے پاس یہ تک ایک صاحب کی شکایت آئی تھی کہ بیکری پہ جو ڈبل روٹی لینے گئے تو معلوم ہے ڈبل روٹی کے تھیلے کھول کر بیکری والا 10 پیکٹ ہے تو ہر پیکٹ میں سے ایک ایک سلائس نکال لیا۔ تو اگر آپ کے پاس ایک ڈبل روٹی میں سے ایک سلائس نکلا ہوا ہو تو ہم اور آپ نہیں پکڑ سکتے۔ ایک ایک سلائس نکالا، 10 ڈبل روٹی میں سے نکالا تو 10 سلائس آ گئے، اس نے وہ چھوٹے چھوٹے آج کل پیکٹ بناتے ہیں 3-3 4-4، وہ بنا کے 15-20 روپے والے وہ بیچ دی۔ تو میں نے ان صاحب سرچ کیا، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کو 1 کلو چاول دے رہا ہوں تو آپ 1 کلو چاول دینے کے پابند ہیں، پیکنگ الگ سے لگائیں گے آپ۔ چنانچہ ہمارے علماء نے بہت سارے جو ہمارے مٹھائی والے حضرات ہیں جن سے کہا ہے کہ آپ جب مٹھائی تولیں تو آپ یا تو ڈبے کے پیسے الگ سے لیں یا ڈبے کے وزن کو بڑھتی آپ تولیں۔ چنانچہ آپ جائیں، بہت سارے ہمارے جو اس لحاظ سے خیال رکھنے والے مٹھائی والے حضرات ہیں، 1 کلو مٹھائی آپ ان سے لیں تو وہ 1020 گرام 25 گرام 50 گرام تک دیتے ہیں، چونکہ انہوں نے حساب لگایا ہوا ہے کہ ہمارا جو ڈبہ ہے سادہ والا وہ عام طور پہ 20-25 سے 30 گرام کا ہوتا ہے، چنانچہ وہ زیادہ مٹھائی تول دیتے تھے۔ صرف آپ سے آدمی ڈبہ خریدنے نہیں آیا ہے، بیچ میں اس کی علماء نے اجازت دی کہ آپ ڈبے کا وزن شامل کر کے تول سکتے، لیکن بعد میں اس میں شکایت آنا شروع ہوئی کہ بعض دفعہ ڈبہ موٹے گتے کا ہے، بعض دفعہ پتلے گتے کا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر ڈبل گتا ہے، بعض دفعہ سنگل گتا ہے۔ تو جو خریدار ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے جو مٹھائی خریدی وہ کتنی ہے اور ڈبہ خریدا وہ کتنی۔ چنانچہ ایک اور طریقے سے اب خرید و فروخت کی علماء نے اجازت دی کہ آپ جا کر بعض مٹھائی والے ایسے بیچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ڈبے میں جو مٹھائی آئی ہے وہ ہم آپ کو 1000 کی دے رہے ہیں، یہ وزن کتنا ہے اس سے چھوڑ دیں۔ تو جب آپ یہ لکھ کر دے رہے ہیں میں کلو دے رہا ہوں تو چیز اندر کلو ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر نیٹ ویٹ اور گراس ویٹ کا فرق کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو جو چیز دے رہا ہوں خالص اس کا وزن 1000 گرام ہے، اور اگر خالص وزن 1000 گرام نہیں ہے تو جو دوسری چیز ہے اس کا بھی وزن لکھیں کہ میں آپ کو ایک ڈبہ دے رہا ہوں اس کا سارے کا وزن 1000 گرام ہے۔ تو سوال یہ کہ جو سامان خریدنے آیا ہوں میں وہ کتنا ہے، 1000 گرام کا پورا وزن ہے، تب اس میں ڈبہ کتنے گرام کا اور سامان کتنے گرام کا ہے تو مجھے معلوم نہیں، اور لکھا ہوا 1 کلو ہے تو مجھے تو دھوکہ لگے گا کہ شاید 1 کلو ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ 1 کلو سے 10 گرام 20 گرام 25 گرام 50 گرام کم ہو۔ یہ باریک باریک جو چیزیں ہیں ان کا خیال ہمارے یہاں نہیں رکھتے لوگ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن کریم کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناحق طریقے سے مال ایک دوسرے کا مت، ناحق طریقے سے کھانا، ناجائز طریقے سے کھانا اور اس کو صحیح سمجھنا۔ سنار کے پاس آپ چلے جائیں، کپڑے والوں کے پاس چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ کو اس طرح کی بات شکایت ملتی۔ بہت اللہ والے لوگ بھی بہت اہتمام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے لوگ غلط۔ اس چیز کا سبق اپنے یہاں چلانا چاہیے کہ وہ بیماریاں جن کو بیماریاں نہیں سمجھا جاتا ان کے پر نظر رکھیں، چاہے آپ کا کاروباری معاہدہ ہو، خاندان کا کوئی معاہدہ ہو، اس کے پر آپ 15 منٹ کا مشورہ کسی سے کر لیں، وکیل صاحب مشورہ کرتے ہیں، کسی عالم دین سے بھی کر لیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو اہم باتیں رازداری کی وہ چھپا دیں، آپ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ABC کمپنی XYZ کمپنی کا اتنے رقم پہ معاہدہ ہو رہا ہے، چھپا دیں آپ، راز ہوتے ہیں کام، لیکن اصل معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ لکھ۔ دونوں طرف خیال رکھنا ضروری، یاد رکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ مالک کو برا کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ تاجر کو برا کہتے ہیں۔ تاجر کے پاس آنے والے گاہک سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہم آزاد ہیں، مالک کے پاس کام کرنے والے ملازم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ دونوں کو اللہ نے پابند بنایا۔ میرے پاس ایک دفعہ آن لائن ٹریڈنگ کمپنی والوں کے حوالے سے ایک شکایت آئی کہ بعض آن لائن کمپنیوں نے اختیار رکھا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو آپ واپس کر سکتے، پیسے آپ کو ریفنڈ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اس کا ناجائز طریقہ کیا نکالا، ایک چیز خریدنی ہوتی تھی 4 چیزیں منگواتے تھے اور ان میں سے جو پسند آئی وہ رکھ لی، باقی 3 واپس کر۔ سوال ہے کہ کیا یہ کام جائز ہے، تو اس کا جواب ہے ناجائز ہے، یہ دیانتداری کے خلاف۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک شخص نے چیز صحیح سمجھ کے منگوائی، وہ پسند نہ آئے، آپ نے ایک چیز منگوائی، گھر آ کر جب کھلی تو پتہ چلا یہ تو جو چیز آپ منگوا رہے تھے اس کے برخلاف ہے، آپ سمجھے کچھ اور تھے۔ عام طور پر رنگ میں فرق مل جاتا ہے، کوئی چیز آپ نے منگوائی وہ کارآمد نہیں ہے، لیکن آپ اس نیت سے پہلے وقت سے آپ کو پتا ہو کہ مجھے 3 چیزیں واپس کرنی ہے تو 4 آپ منگوا کے 1 رکھ کے 3 واپس کریں، یہ دیانتداری کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ ملازمین کے حوالے سے عام شکایت آتی ہے کہ وہ 15 منٹ لیٹ آئے، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے، پورا دن آدھا دن لیٹ آئے،
ان کی تنخواہ کاٹی گئی یا ان کو سرزنش کی گئی تو فوراً دارالفتہ چلے گا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی. دونوں جانب برا انصاف ضروری. آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ جس وقت کو آپ کسی مالک کو دیتے تھے اپنا تو صحیح ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. گاہک سے یہ سوال ہوگا کہ تاجر کے ساتھ تم صحیح معاملہ کرتے تھے, تاجر سے تو تم توقع رکھتے ہو کوئی دیانتداری کرے, آپ خود کرتے ہیں. کتنے تاجر بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس جعلی نوٹ آ جاتے ہیں, لوگ رکھ کے دے کے چلے جانتے ہوئے. میں نے آپ کو بھی عرض کیا نا, مجھ سے بھی کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا, میرے پاس ایک جعلی نوٹ آ گیا میں بازار میں چلا دوں, میں نے کہا نہیں چلا سکتا. اگر آپ کسی خدا نخواستہ دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں, اب آپ اس کو آگے دھوکے میں نہیں دے سکتے. کہنے کہ میرے ساتھ تو ہوا ظلم, میں نے کہا بس قسمت ہے. یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ کے پاس اگر 1000 کا نوٹ 5000 کا نوٹ جعلی آ گیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں جا کر اس کو ایسا کر دوں, اس کا کوئی طریقہ دیکھیں. آگے نہیں چلا سکتے لیکن لوگ چلا دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. www.darsequran.com